بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام تنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان کا کنارہ شق ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جیسے ہی آسمان کا کنارہ شق ہوا، جبرائیل سمیٹنا شروع ہو گئے، سر زمین پر رکھنے لگے، یعنی اس قدر جھکے کہ یوں لگتا تھا کہ گویا سر زمین کو لگ رہا ہو، اور ان پر واضح حاضر خوف اور گھبراہٹ کے ساتھ نمایاں ہونے لگے۔ جبرائیل اسی حالت میں کہ تھے، انسانی شکل میں ایک فرشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمودار ہوا۔ فرشتے نے عرض کیا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام فرماتا ہوں اور آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ پیغمبر بنا دیا جائے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ بندہ منش پیغمبر کی طرح زندگی بسر کریں۔ اس فرشتے نے جب یوں اللہ رسول کا پیغام پہنچایا تو حضور نے کچھ توقف فرمایا اور سوچنے لگے۔ بالآخر سامنے گردن جھکائے حاضری کے ساتھ بیٹھے جبرائیل کی طرف دیکھا۔ جبرائیل سمجھ گئے کہ حضور اس معاملے میں مجھ سے مشورہ طلب فرماتے ہیں۔ عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول، بندگی اور حاضری اختیار فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فرشتے کو جواب دیا، میں بندوں کی طرح زندگی بسر کروں گا، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ آسمان کی طرف عروج کر گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت پر واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اس انداز سے دیکھا تو فرمایا، اے جبرائیل، میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ فرشتہ کون ہے جسے دیکھنے کے بعد تم پر عجیب سی حالت طاری ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ یہ تجلی الہی کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور اپنے دونوں قدموں کی صفیں باندھ کر کمال خشوع سے کھڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی آنکھیں کبھی اوپر نہیں کرتے، اور اس کے پروردگار کے درمیان اس حالت میں بھی 60 پردے حائل ہیں کہ اگر ان پردوں میں سے ایک کے بھی قریب ہو جائیں تو جل جائیں۔ ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ لوح محفوظ ان کے روبرو رکھی ہے اور انہیں اس لوح کی پوشیدہ چیزوں کی اطلاع دی گئی ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس سے متعلق ہوتا ہے کہ زمین آسمان میں کوئی چیز واقع ہو تو وہ لوح خود بخود بلند ہو جاتی ہے، حضرت اسرافیل کے سامنے پہنچ جاتی ہے، اور یہ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی وقت اس لوح کو دیکھ لیتے ہیں اور اس مقدر یعنی اس کام کو دریافت کر لیتے ہیں۔ اگر وہ کام میرے متعلق ہو تو وہ مجھے حکم کرتے ہیں، اور اگر وہ میکائیل کے متعلق ہو تو اس کو حکم کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اگر ملک الموت سے متعلق ہو تو انہیں حکم مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ آپ کس کس کام پر مقرر ہیں؟ عرض کیا کہ ہوائیں چلانے اور لشکروں کی فتح و شکست پر۔ پھر پوچھا اور میکائیل علیہ السلام؟ عرض کیا بارش اور نباتات پر۔ پھر پوچھا اور ملک الموت؟ عرض کیا روحیں قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل نے مزید عرض کیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نیچے آئے تو میں نے خیال کیا کہ اب قیامت تک قائم ہونے کا وقت ہے اور ڈر گیا، اور میری حالت میں جو تبدیلی آپ نے دیکھی وہ اسی ڈر کی وجہ سے تھی۔ فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں کہ جو اپنے منہ میں سور لیے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی انہیں حکم ہوگا یہ سور پھونک دیں گے اور یہ قیامت کے قائم ہونے کا دن ہوگا۔ اوپر بیان کردہ ہدایت کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حوالے سے تمام فرشتوں سے افضل ہیں کہ آپ قریب منزلت اور لوح محفوظ کی پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہونے میں سب سے آگے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت جبرائیل، میکائیل، عزرائیل علیہ السلام پر بھی حکم چلاتے ہیں۔ لیکن اگر وحی الہی اور شرائع نازل کر کے نوع انسانی کی تکمیل، اس نوع کے افراد کی آخرت کی اصلاح، انوار و برکت کے ساتھ عبادت گزاروں اور اطاعت شاعروں کی امداد اور ظالموں اور فرخونوں کو ہلاک کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بزرگی میں افضل ہیں، لیکن یہ افضلیت مطلقاً نہیں بلکہ خصوصاً ہے۔ یہاں تک حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قرآن پاک میں بھی ذکر کی بات ہے تو آپ کا نام قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں ہے، فقط سور پھونکنے کا ذکر ہے۔ البتہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں آپ کا نام آیا ہے، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا شمار ایک خاص فرشتوں میں ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ملائکہ، انبیاء، رسول اور صحابہ کرام کے معاملے میں ہر قسم کی بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند ہے شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔